اللہ نے اجر کیا عطا فرمایا کہ اس مکڑی دے نام نو اپنے قرآن میں محفوظ کر کے اللہ نے قیامت تک واسطے مکڑی دے نام نو امر کر دیتا. سبحان اللہ. تو جانور کا اجر ضائع نہیں ہو رہا، امتی کا اجر کیسے ضائع ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. آپ نے اپنی نیند قربان کی ہے، تسی اپنے بستر چھوڑ کے آئے ہو، آپ نے اپنی دکان کو بند کیا ہے، تسی اپنا کاروبار مختصر کیتا ہے. سنتے بیٹھے بندے میری گل نہیں. سبحان اللہ. بولی میری سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی زبردست. تو میں نے آپ دے جواب تو میں نہیں لگتا بیٹھے جی میں تھوڑے نال دھیری گل کریں گا بیٹھا. جواب تو ایسے آپ دے رہے ہیں جیسے آپ بڑی مشکل میں بیٹھے. میں تو تھوڑی وجہ تو سادہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تھوڑے سے میرے ہم مزاج بنیے تاکہ دو باتیں دین کے میں آپ سے کر سکوں. سبحان اللہ. ادب سے گزارش کرتا ہوں، آپ سب محترم ہیں، مجھے بار بار آپ کو تکلیف نہ دینی پڑے گی، زحمت میں دینا نہیں چاہتا، لیکن سبحان اللہ میں سننا ضرور چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کہ یہ جملہ سنتا رہوں، نور بھی پھیلتا رہے اور برکتیں بھی ہوتی رہے اور آپ کی جنت میں درخت بھی لگتے رہے. آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے تو ذرا ماحول گرم رہے گا. سبحان اللہ. اللہ رحمت عطا فرمائے. تو جانور کا اجر ضائع نہیں ہوتا، امتی دا اجر کیویں ضائع ہوئے گا؟ کدی نہیں ضائع ہوئے گا. تسی محنت کی تھی، وقت خرچ کیتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے تسی صرف اپنے نبی دیاں گلاں سنے آئے ہو. اے نبی دی محبت وچ بیٹھنا خالی نہیں جائے گا. آئے تو خالی ہے لیکن جان کے تجوری رحمت دے نال بھر کے جائے گا. ایک گلہ اپنے دوستہ نال کر دینا، وہ گلہ یہ ہے کہ لوگ ذات نال محبت کر دیں، مقصد بھول جائیں. ذات نال سارے پیار کر دیں، مقصد لوگ بھول جائیں. اور میرے نبی نو پسند یہ ہے کہ اگر کوئی میری ذات نال پیار کرے تو وہ میرے مقصد نال ہی پیار کرے. مقصد زمانہ بھول گیا. نبی نبی ہو رہی ہے دنیا سے، میں نے دیکھا ہے چاروں طرف نبی نبی ہو رہی ہے، مقصد نبی لوگ بھول گئے. صحابہ صحابہ ہو رہی ہے، مقصد صحابہ لوگ بھول گئے. حسین حسین ہو رہی ہے، مقصد حسین مخلوق بھول گئی ہے. لوگ فرید فرید ودے کر دیں، مقصد فرید لوگ بھول گئے. داتا داتا ودا ہر کوئی کرتا ہے، مقصد نہیں سمجھا پا رہا میں اپنے داتا داتا ہو رہی ہے، مقصد داتا نو لوگ بھولتے جا رہے ہیں. اور نبی نو پسند ہے کامل محبت دستے ماں، کامل محبت اس نو آدن، کامل پیار اس نو آدن. اگر کسی دی ذات نال بندے نو پیار ہو جائے تو وہ بندہ ہوتے مقصد نال ہی پیار ہو جائے. اگر ذات نال پیار کرتے ہو تو مقصد نال بھی پیار کرتے. مکے دا چودھری ہے، نائے دا ابو جہل ہے، بدماش ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، بدبخت ہے، میرے نبی دا گستاخ ہے، میرے نبی دی شان وچ غلط لفظاں دا استعمال کرتا ہے. حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ، آپ دی لونڈی غلام خادمہ، اس نے سنیا کہ آج مکے دے چودھری نے محمد ابن عبداللہ دے نال بڑی بک بک کیتی ہے، بڑی بدماشی کیتی ہے، غلط لفظ بولے. اس نے جا کے حضرت امیر حمزہ کو دسیا آج تیرے یتیم بھتریجے نال مکے دے چودھری نے بڑی زیادتی کیتی ہے. حضرت امیر حمزہ نے سنیا تو دل بھتریجے دی محبت جاگی. کہیں دی محبت ایک بار کیا کچھ موڑنا کیا بھتریجے دی محبت جاگی. میں رکیندہ بیان لفظ، نبی دی محبت نہیں، نبی دی محبت نہیں، چونکہ اس وقت دا واقعہ ہے جو حضرت امیر حمزہ نے خود کلمہ نہ پڑھیا، حضرت مسلمان نہیں ہوئے، قبول اسلام کو پہلے دی بات کر رہا، تو دل بھتریجے دی محبت جاگی. میرا یتیم بھتریجا ہے، بھتیجا ہے، تے مکے کے چودھری نے اتنی زیادتی کی تھی، غلط لفظ بولے. حضرت امیر حمزہ شکار تے ودیا، شکار چھوڑ دیتا، ہاتھ سے کمان لے کے شہر مکہ بچ آئے. لوگوں کو پوچھا ہاں بھئی وہ مکے دا چودھری کتھے جس میرے بھتریجے نال زیادتی کیتی ہے؟ لوگوں دسیا کہ ابو جہل آؤ کعبے دی دیوار نال لگ کے، آؤ ابو جہل بیٹھا ہے.
حضرت امیر حمزہ چلے ابو جہل کو پہنچے سوال و جواب نہیں کیتا او دنال جا کے گفتگو نہیں کی تھی گلا نہیں کی تھی جانے آپ کمان ابو جہل دے سر رچوائے سر کو ٹوٹے کر دیتا سر زخمی کر دیتا لو لہام کر دیتا اپنا ہتھیار خون نہ رنگین کر کے حضرت امیر حمزہ ایک ہتھیار لے کے میرے قبلی والے دی محفل چاہ گیا حضور جلوہ فرمائے صحابہ موجود ہیں حضرت امیر حمزہ آئے اور امدیاں بولے انہاں کہا بدریہ میں تیرا بدلہ لایا ہے یہی سوال آیا کل کا دوبارہ بول کے دیکھنا آپ سمجھتے ہیں اور محبت سے سنتے ہیں یا نہیں حضرت امیر حمزہ جو آئے تو بولے انہاں کہا بدریہ میں تیرا بدلہ لایا ہے اور تیرا دشمن تیرے خلاف بلے دہا او دا سر پاڑا ہے جس زمان میں تیرے متعلق غلط لفظ بات بولے اس زبان تے تالا لا ہے اے ہتھیار شکار نہ اے خون شکار دا خون نہیں اے اس بدبخت دا سر پاڑے ہے جس نے تیرے خلاف غلط لفظاں دا استعمال کیتا ہے مہدی زبان بندی کر رہا ہے قربان جاوا میرے رسول نے اپنے چاچے دے دل نے پیار کا سمندر دیکھیا محبت چھلک دی دیکھی ایک جملہ میرے رسول بولے ہیں مجمع نو سنینا وینا کون پسند بندہ ہے یا نہیں ذرا جملہ سنیے جو میرے نبی نے فرمایا حضور نے چاچے دا پیار دیکھ کے محبت دیکھ کے حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا چاچا جنہیں میری ذات نال پیار کرے نے کبھی کلمہ پڑھ کے محمد نے مقصد نال ہی پیار کرے جنہیں میری ذات نال پیار کرے نے کبھی کلمہ پڑھ کے محمد نے مقصد نال ہی پیار کرے ہاں لوگوں ذات نال پیار الگ ہوندہ ہے مقصد نال پیار الگ ہوندہ ہے ذات دا پیار بھی فائدہ دے گا لیکن میری نبی نو پسند ہے کہ اگر کوئی میری ذات نال پیار کرتا ہے تو وہ محمد نے مقصد نال ہی پیار کرے حضور نے فرمایا چاچا تیرا پیار اپنی جگہ پر میں نو پسند ہے کہ جنہیں میری ذات نال پیار کرے نے کدی کلمہ پڑھ کے میرے مقصد نال انہیں پیار کرے ہاں قربان جاوا حضرت امیر حمزہ بولے انہاں کیا بطریہ مڑ پڑھا کلمہ مڑ نہیں سواد آیا کلمہ بطریہ پڑھا کلمہ حضور نے کلمہ پڑھایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو ذات نال پیار الگ گئے مقصد نال پیار الگ گئے رسول نو پسند ہے کہ اگر کوئی میری ذات نال پیار کرتا ہے تو وہ میرے مقصد نال پیار مقصد زمانہ بھول گیا لوگ اپنے نبی دی عزت نو عظمت نو نبی دے مقصد نو زمانے نے پہچانے نہیں جنہیں حق کا تسی حق ادا نہیں کیتا زمانے نے حق ادا نہیں کیتا امت نے حق نہیں ادا کیتا رب کعبہ کی قسم میں کدی کدی نبیاں دی زندگی پڑھتا بیٹھا ہوا حیران ہو جانا نبی دعاواں مگدیاں کہ مولا نبوت نہ دے شریعت نہ دے کتاب نہ دے محمد دا امتی بنا دے نبی دعاواں مگدیاں تو انو اللہ بین منگیا اور رسول دے دیتا تو انو اس رسول دا امتی بنا دیتا تسی قدر نہیں کی تھی آپ نے پہچانا نہیں ہے کسی کس رسول دے امتی ہے ایک لفظ بولن دی اجازت مگنا چاہتا ساری کائنات ایک پاسے آمنا دلان ایک پاسے قربان جاوا اس رسول تو پتہ نہیں اس مجمع کتنے خوش نصیب بندے بیٹھے جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا یاد ہے کیونکہ علماء دی محفل ہے تو یقیناً علماء اس دعا نو یاد نہیں بیٹھی اسے عوام الناس شاید اس دعا نو یاد نہ رکھ دیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میری نظرہ دے سامنے کھلوتی ہے قرآن دے برکے پردینے کھلوتے میں پڑھتا بیٹھا اگر تُس یاد سو میں تن سنا دے سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بڑھایا باپ مستری بنیا پتر مزدور بنیا ایک پتھر دیندہ رہا وہ پتھر جڑیندہ رہا تے مر کعبہ بڑھ گیا یہ تو بیت اللہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا دے حق جائے انہاں کیا مولا میں کعبہ بڑھائے اس کعبے دے وساول والا محمد دے ربنا وبعث فیہم رسولا میں بڑھایا کعبہ
ہن اس کعبے نو آباد کرن والا ہی تے بھیج سبحان اللہ نبی دعا مانگ دیا آج امت کو خیال نہیں امت کو فکر نہیں ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حد مکا دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اکٹھا کر لیا اس کا کہ آؤ میں تو اس نبی دا نا دسا جی وجہ تو رب جہان بڑا ہے سبحان اللہ آؤ میری امت میں تمہیں نام بتاؤں اس نبی کا یہ دی خاطر رب جہان بڑا ہے میرے بعد وہ نبی آمن والا ہے اے میری امت آؤ میں تو اس نبی دا پھر امت جمع ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کر دیتا اس خطاب دے دو جملے میں لئی بیٹھا اگر آپ سو تو سنا سنتے سبحان اللہ قربان جانا حضرت عیسیٰ علیہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام اپنی امت کو خطاب کر دیں آؤ میں تو اس نبی دا نادسا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سبحان اللہ اس کا نام احمد ہو ماشاءاللہ نبی اعلان کر دے گئے نبی زمانے میں دسیں دے گئے آج توانو اس نبی دی گل دسنی ہوئے تو او دے واسطے توانیاں کتنی منتہ کرنی ہیں بندہ آپ کے پاس کتنے ترلے کرنے پڑتے ہیں آپ کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے لنگر بنانا پڑتا ہے اور پیغام میسیجز کرنے پڑتے ہیں آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں سے کوئی گاڑی نہ گزرتی سبحان اللہ جس کو پتہ چلتا وہ اپنی گاڑی روک کر حضور کی باتیں سن رہے ہیں سبحان اللہ امتی کا تو یہ حق ہے لیکن وہ بیچارے جڑے مسافر ہیں وہ کیویں رکیں اتنے نال والے دکان نہ لے بیٹھے نہ اپنی دکان نہ کھول کے سبحان اللہ یہاں تو ان کو بھی فکر نہیں یہ مجموعی طور پر میں پوری امت کا حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اسی کس رسول دے امتی ہیں مموڑا دا پیانے ساری کائنات ایک پاسے تھے آمنہ دلال ایک پاسے اس جیسا کوئی نہیں ہے اللہ نے آپ کو ایسا عظیم رسول عطا کیا ہے ایسا عظیم پیغمبر عطا کیا ہے ساری کائنات جس کی خاطر ترس دی ہے جس کی وجہ تو اللہ نے پوری کائنات میں وجود بخشی ہے اللہ نے خود فرمایا میں کائنات دے کسے ذرے نو کبھی نہ بڑھیں گا جب میں اپنے محبوب نو بڑھاونا نہ ہوگا جس کی وجہ تو سارا جہان بڑھے ہیں اللہ نے تو اس نبی دا امتی بڑھایا ہے اور تسی اس نبی دی قدر نہیں کر رہے تو ان پتہ ہے دنیا دے اندر خاکے کیوں پہ بڑھ گئے یہ دنیا کفر مل کے میرے نبی دے خلاف سازشہ کیوں پہ کر دیں اس دی وجہ توڑا سو جانا ہے توڑا غفلت چلا جانا ہے تسی آج چوکیدار بڑھ جاؤ تسی آج پہرے دار بڑھ جاؤ تسی آج سپاہی بڑھ جاؤ رب کعبہ دی قسم کسی بدبخت کو جرات نہیں ہو سکتی کہ میرے نبی دی شانت گستاخی کرے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ محمد کے غلام جاگ دے گا سبحان اللہ یہ تو چوکیدار ہی سائے جائے یہ تو پہرے دار ہی سو جائے تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں تو جاگنا پڑے گا پہرا دینا پڑے گا آپ کو چوکیدار بننا پڑے گا آپ کو سپاہی بننا پڑے گا آپ کو نوکر بننا پڑے گا اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی سن دے بیٹھے ہو یہ میں اپنے جذبات آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں ایسا رسول نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس رسول دی عظمت کو بڑے خوبصورت لفظات اندر بیان فرمایا اللہ فرمائے جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ یہ 5 لفظ ہیں 5 لفظوں کا ایک گلدستہ اللہ نے بنایا ہے اور اس پورے گلدستے کے اندر اللہ نے کمری والے کا نقشہ بیان فرمایا سبحان اللہ 5 لفظ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ 5 لفظوں کا گلدستہ ہے ہر لفظ کے اندر اتنا نور ہے اتنا نور ہے کہ اگر ایک لفظ دا نور بھی بیٹھے اور مجمع جو خوش نصیب لے جاویں تینا دا گھاری نور اور نالا نور ایک لفظ میں اتنا نور موجود ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے کملی والے دی شان کو بیان فرمایا سبحان اللہ اللہ فرمایا ہم نے بھیجا خطاب کیا اپنے رسول کو فرمایا محبوب ہم نے بھیجا ہے آپ کو ماشاءاللہ رحمت بنا کر للعالمین جہانہ واسطے
سبحان اللہ کئی واسطے ایک باری بولو چلو سبحان واسطے میں رکیندہ پہ جہان واسطے نہیں جہانا واسطے جہانہ واسطے یعنی اللہ نے جتنے جہان بنائے نا اللہ فرما رہا ہے محبوب میں رب جتنے جہان بنائے ہر جہان واسطے اپنے محمد نو رحمت بنایا سبحان اللہ اللہ نے اپنا تعارف جو قرآن کے اندر کرایا وہ تو بہت ہی عظیم الشان ہے قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے سورۃ الفاتحہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرمائیدہ میں رب سارے جہان میں رب سارے جہان دا اللہ فرما رہے ہیں محبوب جس جہان دا میں رب بنا میں نے اپنے جملے واسطے توڑے ذہن وہی پاکیزگی چاہیے جو میں پاکیزگی آپ کے ذہنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ مجھے 2 لمحے مل جائیں تو مجھے اتنی زیادہ پھر محنت نہیں کرنی پڑے گی مجھے 2 لمحے اپنے بھائیوں کے مل جائیں میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ نے اپنا تعارف کرایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا میں رب سارے جہان دا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صرف میرا محبوب رحمت ہے جہان دی اب سمجھئے جس جہان دا اور رب ہے اس جہان ایک محمد رحمت ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جہان دا اور رب ہے اس جہان ایک سونا محمد بولو جا رحمت ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے یہ سارے جہانہ دا اور رب ہے میں نے اجازت ملے میں رب دا ترجمہ ہی کرنا چاہنا سبحان اللہ رب اس نو آدھیں جیڑا پالن والا رب اس نو آدھیں جیڑا ایک باری بولو جیڑا پالن والا ہوئے ان کی آدھیں سے رب کہتے اس تو بھی زیادہ سادہ ترجمہ رب کر سکنا اس سے زیادہ پھر کوئی نہیں کر سکے گا رب اس نو آدھیں جیڑا رزق دے سبحان اللہ رب اس نو آدھیں جیڑا رزق دے جیڑا رزق دینا ہے انہوں رب سبحان اس سے زیادہ اور سادہ تو ہو نہیں سکتا میں نے بہت سادہ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ بالکل ہی عربی نہیں پڑھا ہوا اور کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں علماء سے نہیں بات کر رہا عوام الناس سے بات کر رہا ہوں علماء تو بہتر جانتے ہیں مجھ سے عام بندوں کو سمجھا رب اس نو آدھیں جیڑا رزق دے سبحان اللہ اب میرے لفظاں نو اگر توڑے ذہنہ تو دل تے جاون تے راہ مل جاوے تے اے لفظ میں واجہ سا تو یاد رسل اے سارا جہان رزق لمنے اللہ دا محتاج ہے سبحان اللہ رزق لمنے اللہ دا محتاج ہے جتنے جہان ہیں نا اے رزق لمنے اللہ دے محتاج ہیں اور یاد رکھنا جو جملے میں آپ کی سماعتوں میں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں جنہیں اے سارے جہان رزق لمن دے اندر رزق لمن دے اندر رزق لمن دے اندر اللہ دے محتاج ہیں رحمت لمن محمد دے محتاج ہیں بھئی جس رب نے جہان بنائے نا اسے رب نے سارا جہانہ واسطے اس اپنے محبوب نے رحمت بنایا ہے تو اگر رزق لمن دے اندر ایک جہان اللہ نے محتاج ہے تو رحمت لمن دے اندر اسے رب نے بنائی ہوئی اے عظیم رحمت دا سارے جہان محتاج ہے سبحان اللہ اے رحمت لمن اس کملی والے دے محتاج ہے کیونکہ اسے رب نے سارے جہانہ واسطے اس نے رحمت بنایا ہے اللہ نے یہ شان میرے نبی کو عطا کی ہے یہ فضیلت عطا کی ہے زمانے نے اس نے نہیں سمجھا کہ وہ رسول کتنا عظیم